ماہ سفر المظفر جاری و ساری ہے، اور آج اس ماہ سفر کی 24 تاریخ ہے، اور تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مبارک جاری و ساری ہے، اور 28 29 سفر المظفر کو قبلہ عالم فاتح قادیانیت مجدد دین و ملت خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مبارک ہے۔ موجودہ اس دور کو دیکھتے ہوئے گزشتہ ایام میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک تھا، اور اس عرس مبارک کے موقع پر کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آئے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت آج کے اس خطبہ جمعہ میں ان دونوں شخصیات کا جو سادات کرام کا ادب و احترام تھا، اس حوالے سے چند ایک معروضات آپ احباب کے گوش گزار کی جائیں۔ آیہ کریمہ جو آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، قل، اے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کسی قسم کا اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اپنے قرابت داروں سے مودت چاہتا ہوں۔ مودت انتہا کے عشق کو کہتے ہیں۔ میں تم سے اپنے قرابت داروں سے مودت چاہتا ہوں، ان سے تم بے انتہا عشق کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہلوایا کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، تم سے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک مرتبہ ایک شکایت پہنچی۔ ہمارے علاقے میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے کوٹ فتح خان، وہاں کے جو رئیس تھے، جو سردار تھے، ان کا نام تھا سردار محمد علی خان۔ یہ سردار محمد علی خان جو کوٹ فتح خان کے رہنے والے تھے، ان کے پاس لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ یہ جو سید مزمل حسین شاہ صاحب ہیں، وہ بھی کوٹ فتح خان کے رہنے والے تھے، اور وہ قلندرانہ روش رکھتے تھے۔ ان کے حوالے سے شکایت کی لوگوں نے آ کے سردار صاحب سے۔ یہ کہا گیا کہ یہ جو سید مزمل حسین شاہ صاحب ہیں، ان کے ساتھ ملنگ ہوتے ہیں تو یہ ملنگ چرس پیتے ہیں۔ یہ ایک شکایت لگائی گئی، اور اس پر سردار محمد علی خان نے
حکم دیا کہ ان کی یہ جو بیٹھک بنی ہوئی ہے جہاں پہ آ کے یہ بیٹھتے ہیں اس کو گرا دو، اور جو سید مزمل حسین شاہ صاحب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ان کے جو عقیدت مند تھے، انہوں نے کہا کہ اب ان کی شکایت جو ہے ان کے پیر خانے پر گولڈا شریف لگائی جائے۔ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جا کے شکایت لگاؤ کہ ایک سید زادے کی جہاں پہ بیٹھک تھی ان کے ساتھ جو ملنگ بیٹھا کرتے تھے اس کو گرا دیا گیا ہے۔ تو اس وقت سید مزمل حسین شاہ صاحب نے ایک خط لکھا سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف، اس میں جو رویداد تھی انہوں نے بیان کی۔ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس وقت وہ خط پڑھا تو اس وقت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک خط لکھ کر بھیجا جس میں سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے لیے نہایت ہی عاجزانہ الفاظ کہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ از درویش دل ریش محب الفقراء مہر علی گولڈوی کی طرف سے ہے۔ یہ آپ نے انتہائی عاجزانہ الفاظ اس خط کے اندر تحریر کیے، اور تحریر کرنے کے بعد آپ نے جس وقت خط لکھنا شروع کیا اس وقت آپ نے لکھا قادر مطلق و حکیم نے مخلوق کو زوج و زوج یعنی جفت جفت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر شاہ فرماتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تم سب کو جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ تو سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ اس قادر مطلق حکیم نے اس مخلوق کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، اور خود رب ذوالجلال نے اپنے لیے فردیت اور یکتائیت اپنائی ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ پوری مخلوق کو اس نے جوڑا جوڑا بنایا، اور خود وہ قادر مطلق ہے، وہ یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ مخلوق کو اللہ رب العزت نے فقیر بنایا، اور خود رب ذوالجلال نے اپنے لیے صفت غنی رکھی۔ لوگوں کو اللہ رب العزت نے فقیر بنایا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شاہ فرماتا ہے کہ میں غنی ہوں وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم سب فقراء ہو۔ تو سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی آیہ کریمہ کی طرف اشارہ فرمایا، میں اللہ رب العزت نے مخلوق کو فقیر بنایا یعنی محتاج بنایا، اور خود اپنے آپ کو اللہ رب العزت نے غنی بے پرواہ، اللہ رب العزت نے اپنے لیے یہ صفت رکھی۔ کواکب سے آفتاب اور ایام سے یوم جمعہ، اور اسی قیاس پر اللہ رب العزت نے انبیاء سے باعث ایجاد عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو ممتاز فرمایا۔ آسانی کے ساتھ اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ستاروں سے زیادہ فضیلت آفتاب یعنی سورج کو عطا فرمائی۔ ستاروں سے زیادہ روشنی سورج کی ہے نا، ستاروں سے زیادہ اللہ رب العزت نے فضیلت سورج کو عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے تمام دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت
سید الایام یوم جمعہ کو عطا فرمائی۔ اس کو سید الایام کہا جاتا ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اور اسی طریقے سے تمام مخلوقات میں سے اور تمام انبیاء و رسل میں سے اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ فضیلت میرے اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ پھر آپ نے یہ ابتدائیہ لکھنے کے بعد آپ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو رب کا انعام ہو اس کا چرچا کرنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ آدم ومن دونہ تحت لوائی یوم القیامہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا آدم اور ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء و رسل ہیں وہ قیامت والے دن میں محمد کے لوائے حمد کے نیچے آئیں گے۔ یہ فضیلت اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمائی، اس کا ذکر آپ نے پھر فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بواسطہ جمیلہ اس حبیب ازلی اور شاہد لم یزلی اس کے واسطے سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ذریعے سے اپنے کلام پاک کو نازل فرما کر عہد درینہ یوم میثاق بجواب الست بربکم، جس کو ہم بباعث تمادی قرون کثیرہ کے بھول گئے تھے، اللہ رب العزت نے پھر یاد دلایا۔ یعنی بہت سارا عرصہ درمیان میں گزرنے کے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے واسطے سے حضور علیہ السلام پر قرآن مجید نازل فرما کے اللہ رب العزت نے وہ جو عالم ارواح میں وعدہ فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اللہ نے پھر وہ وعدہ ہمیں یاد دلایا۔ یہ وعدہ کس کے ذریعے سے یاد دلایا؟ میرے اور آپ کے نبی کے ذریعے سے یاد دلایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اطاعت و اوامر اور اجتناب نواہی کو دلیل استقامت اور پختگی عہد مذکور کی ٹھہرایا۔ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو اس عہد کو بلا چکے ہیں۔ رب کی طرف سے ندائیں آتی ہیں، اس کے گھر سے آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن رب کے گھر کی طرف ہم جانا گوارا نہیں کرتے۔ جو اس وعدے کے ساتھ پختہ رہا، پکا رہا، اور اس نے رب کو رب مانا جانا اور اس کی بارگاہ میں اس کا آنا جانا لگا رہا، میں وہ نیکی کی طرف جانے والا ہے۔ اور جو اس سے ہٹ گیا وہ برائی کی طرف بڑھنے والا ہے۔ اور پھر سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ابتدائیہ بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا من جملہ ان اوامر شریفہ کے، یعنی وہ حکم جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمائے ہیں، ان میں سے اللہ رب العزت نے ایک حکم یہ فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی کمال دوستی اور خلوص محبت اہل بیت پاک کے ساتھ رکھو، جن کے حق میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور پھر آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اہل بیت سے محبت کرنا اور ان کو اپنا دوست رکھنا۔ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کو ساتھ لے آ کے آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے اسے عطا فرما دے۔
پھر سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان آیات مقدسہ کی تفسیر فرماتے ہوئے ان کی تفسیر میں آپ نے فرمایا، میں اس مقام پر کچھ مفسرین نے لکھا ہے، وہ تو کسی کو بالإصالہ اور کسی کو بالتبعیہ معلوم ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں جو تمہیں بتانے لگا ہوں وہ کلام شیخ اکبر قدس سرہ الاطہر جو آپ نے فرمایا ہے، جو پیشوائے اہل کشف میں سے ہیں، انہوں نے فتوحات مکیہ کے اندر باب 29 میں اس بات کو نقل کیا ہے۔ آپ نے فتوحات مکیہ کے اندر باب نمبر 29 ہے، اس میں اس آیہ کریمہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا، قال قدس سرہ فدخل الشرفاء اولاد فاطمہ کلہم رضی اللہ عنہم۔ شیخ اکبر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اولاد فاطمہ یعنی سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ام الحسنین بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا بطول، آپ کی ساری اولاد اس آیہ کریمہ کے ضمن میں شامل ہے۔ جتنی بھی اولاد فاطمہ ہے آج کے اس دور میں ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامت ما خلا سببی و نسبی، ہمارے تمام لوگوں کے سبب اور ان کے نسب منقطع ہو جائیں گے، لیکن میں محمد مصطفیٰ کا نہ سبب منقطع ہوگا نہ ہی میرا نسب منقطع ہوگا۔ یہ نسب مصطفیٰ ہے، یہ اولاد محمد مصطفیٰ ہے، ان کا سلسلہ نسب قیامت تک رہنا ہے۔ تو شیخ اکبر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تمام سادات جو اولاد فاطمہ سے ہیں وہ سارے کے سارے اہل بیت نبوت کے اندر داخل ہیں، سارے کے سارے وہ اہل بیت نبوت میں داخل ہیں۔ ہمارے جس طریقے سے سلیمان فارسی ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلیمان منا اہل البیت، یہ سلیمان تو ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ فارس سے حضرت سلیمان فارسی چل کر گئے، لیکن حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، یہ تو ہمارے گھر والوں میں سے ہے۔ ما الى یوم القیامت فی حکم هذه الآیہ، قیامت تک آنے والی بنو فاطمہ اولاد سیدہ کائنات وہ سارے کے ساری اس آیہ کریمہ کے اندر داخل ہیں۔ من الغفران فہم المطہرون، وہ سارے کے سارے بخشے ہوئے بھی ہیں اور اللہ نے ان کو گناہوں سے پاک رکھا ہوا ہے۔ اختصاصا من اللہ، یہ خاصہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا، یہ خاصہ اولاد فاطمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ من جانب اللہ ہے۔ وعنایتہ بہم لشرف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے شرف کی وجہ سے اولاد فاطمہ کو ملی ہے۔ جتنی بھی سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کی اولاد ہے، وہاں قیامت تک آنے والی اولاد فاطمہ وہ سارے کے سارے اس میں داخل ہیں۔ اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے فَأُقِيمَ عَلَيْهِ كَالتَّائِبِ، ان کے اوپر اگر حد قائم بھی کی جائے گی تو وہ اس طرح جس طریقے سے کوئی توبہ کرنے والا ہوتا ہے، تائب کی طرح ان پر حد قائم کی جائے گی۔ اولاد رسول میں سے
اگر کسی پر حد قائم کی جائے گی تو اس طریقے سے جس طریقے سے کوئی تائب ہوتا ہے، توبہ کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اوپر اس طریقے سے حد قائم کی جائے گی۔ تو سیدنا پیر میرن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو جس وقت سردار محمد علی خان کا یہ واقعہ پیش کیا گیا تو آپ نے دلائل کے ساتھ یہ خط واپس روانہ کیا سردار محمد علی خان کو، اور کہا کہ جو اولاد فاطمہ ہے، سیدہ کائنات کی جو اولاد ہے، قیامت تک آنے والی، ان کا نسب بھی منقطع نہیں ہونا، ان کا سبب منقطع نہیں ہونا، قیامت تک ان کا نسب اسی طریقے سے جاری رہے گا، اور ان کا ادب و احترام اسی طریقے سے لازم ہے جس طریقے سے اہل بیت نبوت کے ابتدائی لوگوں کا، یعنی سیدہ کائنات کا، علی المرتضیٰ کا، امام حسن مجتبیٰ کا، امام حسین کا، ان کا جس طریقے سے ادب و احترام ضروری تھا، ان کے رگ و پے میں بھی محمد مصطفیٰ کا خون گردش کر رہا ہے، تو ان کا ادب و احترام کرنا بھی ضروری اور لازم ہے۔ اور دوسری شخصیت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ اور جس وقت یہ سیدنا پیر میرن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خط پہنچا نا، اس وقت سردار محمد علی خان نے دوبارہ بیٹھک بنوائی اور ان سے جا کر معافی مانگی کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تم تو رسول اللہ کے گھر والے ہو، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اگر ہم سے اپنی زندگی کے اندر کوئی کوتاہی ہو جائے، سادات جیسے بھی ہوں، گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، لیکن ہے تو رسول اللہ کی آل نا، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں، تو ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیں۔ کس سبب سے؟ رسول اللہ کی آل ہونے کے سبب سے۔ اور آپ سے اگر کوئی اس طرح بے ادبی ہو جائے تو آپ معافی مانگ لیں۔ تو اس سردار محمد علی خان نے اسی وقت معافی بھی مانگی، اور ساتھ جو اس نے کھیڑا تھا، ان کا جو بنایا ہوا تکیہ تھا، اس کو اس نے دوبارہ تعمیر کرا دیا۔ وقت پورا ہو گیا، میں اختصار کے ساتھ اعلیٰ حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے سے، کیونکہ آج کل کچھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ شکوک و شبہات آتے ہیں کہ اہل بیت اطہار یا حضور کی آل کا ذکر کرنا یہ صرف ایک خاص طبقے کا کام ہے، یہ ہم اہل سنت کا کام ہے، ہم نے ٹھیکہ کسی اور کو دے دیا، یہ کام ہمارا ہے۔ اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ہم حضور کی اہل بیت اطہار کا اس طریقے سے ادب و احترام کرتے ہیں۔ اور آج جن کا عرس مبارک ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کہیں تشریف لے کر جا رہے تھے تو آپ کو پالکی کے اندر سوار کیا گیا۔ پالکی آپ آسانی کے ساتھ سمجھیں ڈولی کو، پرانے زمانے میں کوئی خصوصی مہمان آتا تھا تو اس کو ڈولی میں بٹھا کر اس کو اپنے علاقے میں لے کر جاتے تھے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آنے والی شخصیت عام نہیں ہے، بڑی خاص شخصیت ہے۔ آج کل تو ہمارے پاس جدید دور ہے، ہم اپنی موٹر کار بھیج دیتے ہیں، کوئی خاص مہمان آ رہا ہو تو اس کو اس میں سوار کر کے ہم اپنے علاقے میں لے کر آتے ہیں۔ جو جتنا خاص مہمان ہو اس کی اتنی زیادہ مہمان نوازی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی جاتی ہیں۔ تو یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کہیں گئے تو آپ کے لیے پالکی منگائی گئی، اور اس پالکی کو اٹھانے کے لیے کوہاروں کو بلایا گیا، یعنی مزدوروں کو بلایا گیا جو اس پالکی کو اٹھانے والے تھے۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کہا کہ پالکی کو روکو۔ پالکی کو رکوا کے آپ نیچے اترے، اور جس وقت نیچے اترے آپ نے کہا تم جتنے بھی پالکی کو اٹھانے والے ہو، میں تم سے تمہارے جد اعلیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ تم میں سے سید کون ہے؟
ہم ان کے ماننے والے ہیں جو پالکی پہ بیٹھے ہوں تو سید سے خوشبو آ جاتی ہے۔ تو آپ نے کہا تم میں سے سید کون ہے؟ جس وقت جد اعلیٰ کا واسطہ دیا نا، وہ جو سید جن کے پاس اپنے کھانے پکانے کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے مزدوری کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا، انہوں نے کہا میں بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ نے پوچھ لیا، میں بتا رہا ہوں، میں رسول اللہ کی آل میں سے ہوں۔ بس ان کا یہ کہنا تھا کہ میں رسول اللہ کی آل میں سے ہوں۔ ادھر سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی پگڑی اتاری اور اتار کے اس سید زادے کے قدموں میں رکھ دی اور کہا یہ رسول اللہ کی پگڑی ہے، تیرے قدموں میں رکھ کے، تو رسول اللہ کی آل ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دینا، مجھے پتہ نہیں تھا اس لیے میں اس پالکی کے اندر سوار ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں نے معاف کیا۔ جس وقت سید زادے نے معاف کیا نا، اب انہوں نے کہا میرا دل ابھی بھی نہیں بھرا، اب آپ ایسے کریں جس پالکی کے اوپر میں سوار ہوا تھا اس پالکی پہ آپ سوار ہوں، احمد رضا کندھا دے کے آپ کو اٹھا کے لے جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے سادات کرام کا اس طریقے سے ادب و احترام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے افراد سے محبت عطا فرمائے، ان سے مودت عطا فرمائے، ان سے عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں